اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے. اور ایک جگہ پر آتا ہے وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، کون ہے جو مضطرب دل کو سکون بخشتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے. لا کاشفا الا اللہ، کسی چیز کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے. یجیب المضطر، سمیع الدعاء، پکار کو سننے والا ہے. لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک کے قریب ہے. بھائی نے کمنٹ کر دیا، تھینک یو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اقرا کی آخری واسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب آ جا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کا کلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اور وہاں نبی نہیں کہا. کمال کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، کاش ہندوؤں نے اسلام کو پڑھا تو ہوتا، کانسیپٹ آف پروفٹہڈ کو پڑھا تو ہوتا. میں نے 2 پروگرام کیے ہیں فتنہ انکار حدیث، اسی چینل آواز حق لائیو پر پڑھے ہیں، 2 ایپیسوڈ ہیں. پہلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ بشر کے ساتھ کن 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، اس کا کمیونیکیشن ٹیکنیک کیا ہے. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے دل میں خفی اشارہ، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہر انسان کو کرتا ہے، یہی اس کا کمیونیکیشن کی سکل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں اچھا خیال آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری ہدایت فرمائی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی ولولا ہدانا اللہ لہذا. اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے سکھایا نا، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہماری رہنمائی فرمائی، ورنہ واللہ ہمیں تو نہ پتا تھا کہ اس چیز کی طرف کیسے جائیں. قرآن میں اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر نفس کے اندر الہام کر دیا ہے اس کی برائیاں اور اس کی اچھائیاں. تو یہ اللہ کا کلام کرنے کا طریقہ ہے. اور کیا ہے؟ اور اللہ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہمارے ایک بڑے شاندار اسپیکر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، اور چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھ لو. یہ ہے اسلام کا کمیونیکیشن پیٹرن. ہمیں جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، ہمیں مورتیوں کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑتا، ہمیں پتھروں اور آگ کے سامنے نہیں بیٹھنا پڑتا. ہم جہاں چاہیں جنوباً وقیاماً وقعوداً. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کے اندر کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے جنب یعنی اپنے پہلو پہ اٹھ کر، لیٹ کر، بیٹھ کر ہم اللہ کی ذات کو یاد کرتے رہتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جی اللہ بات نہیں کرتا. اذکروا اللہ فاذکرکم، اذکرونی فاذکرکم. اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرتے رہو، میرا انکار نہ کرنا. کہتے ہیں جی اسلام میں اللہ بات نہیں کرتا ہر انسان سے. تمہیں خبر کیا ہے؟ تم نے کبھی الہی اشاروں کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے ربانی اسرار اور رموز کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے ان خفی اشاروں کو سمجھا ہے جو وہ انسان کی ہدایت کے لیے دیتے ہیں؟ وہ کون ہے جو مضطرب دل اور بھٹکے ہوئے دل کو راہ دکھاتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ پر توکل رکھو، تمہارے دل کو اطمینان دیتا کون ہے؟ اگر وہ سنتا نہیں اور جواب دیتا نہیں تو اطمینان کیسے ملتا ہے؟ ہاں یہ ہے کمال. مگر اس کے لیے چاہیے عقل. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ سناتن دھرم. اسی لیے میں نے روکا تھا سٹارٹ میں. شیلاش صاحب نے کیا کہا تھا؟ اب آپ کو میں یاد کرواؤں اس بندے نے بلنڈر کی سٹارٹ کہاں سے کی تھی. آپ کو میں واپس لے کے چلتا ہوں تاکہ میں اگلے کالر کی طرف چلوں. شیلیش صاحب نے آتے ہی سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا تھا کہ آج میں آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتن دھرم کی فلسفی کے مطابق پرکھنا چاہتا ہوں. اندازہ چیک کیا تھا؟ اس وقت ہی میں نے ٹوک کے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے شیلیش صاحب جیسے میں آپ کی بیوی کو آپ کی نظر سے دیکھوں. یہ ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں کیسے لوجیکل ہے، میں تو بڑا فلسفر ہوں، میں نے تو جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. وہ اور ہوں گے، ہم نہ ہوں گے جن کو آپ قابو کرتے ہوں گے. ایک آیا تھا کہتا ٹویٹر پہ قابو کر کے بیٹھا ہوں، تو ادھر ہی کر کے بیٹھ، ادھر نہ آئیں. ہاں ادھر دلائل کے تھپیڑے ہیں، توتے اڑ جائیں گے نیلے پیلے سارے.
ادھر نہ گھسنا. ٹویٹر, انسٹا, کھڈوں میں بیٹھ جاؤ, کھڈوں میں. مسلمان جاگ اٹھا ہے, کھڈوں میں گھس جاؤ. اب اپنی کھڈوں سے نکلنا نا, یا میں تمہیں بتا دوں. اور ادھر کا تو رخ بالکل بھی مت کرنا, ادھر سنائپر لگا کے میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ کے حکم سے, الحمدللہ. تو میں نے سٹارٹ میں کہا, پھر میں نے مثالوں سے سمجھایا کہ ان لاجیکل جگہ کھڑے ہو. میں مورتی پوجا کو اسلام کی نظر سے پرکھنے کی کوشش کروں, مانو گے؟ نہیں مانو گے. یہ پائسٹ کامن سینس کی بات ہے, یہ پائسٹ بات ہے. میں نے اسی لیے جب سٹارٹ میں بلنڈر مارا تھا, میں نے وہیں روک کے پکڑ لیا تھا, مجھے پتا تھا. خیر یار معذرت چاہتا ہوں, میں نے 1 گھنٹہ نان مسلمس کے لیے رکھا تھا. بڑی اچھی بات ہوئی, شلیش بھائی سے اچھی بات چل رہی تھی, مگر آخر میں اگر وہ مجھے ادھر سن لیتے نا جب میں روک رہا ہوں, تو یہ اریٹیٹ نہ کرتے. اور میں معذرت چاہتا ہوں, مجھ سے بونگی زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوتی. پتہ نہیں میرے اندر نہیں ہے صبر, میں کیا کروں. مجھ سے بونگی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکتی. میں سن رہا ہوتا ہوں, میرے سامنے بونگی بج رہی ہو, میرے کان دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, میں بے بس ہو جاتا ہوں وہاں پر. مگر میں نے بڑا صبر کیا, بلنڈر پہ بلنڈر, بلنڈر پہ بلنڈر, بلنڈر پہ بلنڈر. خیر بہرحال معذرت چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شالش بھائی تھینک یو سو مچ یار, آپ نے جوائن کیا. ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہو چکا. جو کوٹا تھا مسلمان دوستوں کو میں جگہ دوں گا, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ مسلمان دوست جن سے ہماری پہلے بات نہیں ہو سکی ان کو میں نے لینا ہے, باقی میں کسی کو نہیں لوں گا. اور میں واپس جا کر جن مسلمان دوستوں کو میں نے بلاک کیا تھا, میں ان بلاک کر رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑ سکیں. میں نے ان کو بلاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جگہ جو ہے وہ پیچھے بن سکے. میں ان بلاک کر رہا ہوں ان مسلمان دوستوں کو, وہ جوائن کر سکتے ہیں, برا مت مانیے گا. مقصد بلاک کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے نان مسلم دوستوں کے لیے جگہ بن سکے. میں سب ان دوستوں کو ان بلاک کر رہا ہوں جنہوں نے ابھی لنک جوائن کر کے بلاک ہو گئے تھے مسلم دوست. ٹھیک ہے جی. اور بھی کئی آئی ڈیز ہیں, 1 منٹ میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے یہ نہ ہو جائے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں, میں ان کو ان بلاک کر رہا ہوں, اس لیے ٹینشن مت دیجیے گا. ٹھیک ہے, ان کو اس وقت بلاک کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے مسلمان دوستوں کو سمجھ آئے کہ جب ایک بات کی جاتی ہے انسانوں کی طرح اس بات کو سمجھا کریں, سمجھدار رہا کریں. میں امید کر سکتا ہوں میں نے آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کیا ہوگا. میں امید کر سکتا ہوں آپ کو کافی کچھ اس چیزوں سے سیکھنے کو ملا ہوگا, وگرنہ اس پوائنٹ پر بات کرنا ڈیٹیل میں ضروری تھا. اور اگر یہ اس وقت ہی مجھے, جب میں نے ان کو روکا تھا, میری حکمت سمجھ جاتے. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو, اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, کئی دفعہ میں روک رہا ہوتا ہوں نا, میں نے دیکھا نیچے بھی کہہ رہے, عامر بھائی بات کرنے دینا, اور نیچے سے ہمیں لقمے دے رہے ہوتے ہیں کئی مسلمان. عامر بھائی سن تو لیتے نا. میں کئی ویڈیو ڈالتا ہوں, اس کے نیچے بھی کمنٹ آ رہا ہوتا ہے, عامر بھائی سن تو لیتے نا. تو ماما تو سیانی ہوتی, آپ آ جا, میں تھلے بہ جانا, تو آ جا, تم آ جاؤ ڈرائیونگ سیٹ پہ, تم سٹیج پہ آ جاؤ. ایک سانو پلانٹ ارتھ والا لے کے بہ گیا, پلانٹ ارتھ, تو آپ بھی آ جائیں, کیونکہ یہاں ساری پلانٹ ارتھ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. جس کا جہاں دل کر رہا ہے پلانٹ ارتھ پر دندناتا پھر رہا ہے, آپ آ جائیں. سیانیتی, ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, آپ آ جائیں. تو میرا بھائی کسی وجہ سے روک رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا چل رہا تو میرا قصور تو نہیں ہے, میں تو کسی وجہ سے روک رہا ہوں. تو جس کو آ گئی سمجھ, تو کیا ہے وہ, سمجھ سکو تو کیا ہے یار وہ, ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بر جانی. کیا ہے وہ یار, پھر بھی دل ہے ہندوستانی, کیا ہے. ہاں, اس کی چھتری ہم کو دے دے کبھی تو برسے پانی, پھر بھی دل ہے ہندوستانی. بہت اچھا ہو گیا. شلیش صاحب جگہ چھوڑ دیجیے گا, مسلمانوں کا سیگمنٹ شروع ہو گیا. شلیش صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ خود چھوڑ دیجیے, میرا دل نہیں کر رہا میں آپ کو اسٹوڈیو سے کک کروں شلیش بھائی, کیونکہ ابھی سیگمنٹ چینج ہو گیا ہے. تو ابھی ہم ہمارے مسلم دوستوں کو جگہ دیں گے. میں क्षमा چاہتا ہوں, آپ سے اچھی بات ہو سکتی تھی اگر آپ میری بات مان جاتے, کسی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, عارف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے. عارف بھائی, میں ان لوگوں کو لوں گا جن سے پہلے بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ذرا ایکٹیو رہیے گا, تیزی سے آگے بڑھیں گے, ٹائم بچانا ہم نے. عارف بھائی مائک ان میوٹ کر لیں, مائک ان میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ان کو میں نے 2-3 بار کہا, انہوں نے نہیں کیا. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. محمد اویس, السلام علیکم محمد اویس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی بھائی, الحمدللہ. جی کیسے ہیں زبردست ہو گیا.
اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. کوئی سوال کوئی بات میرا بھائی؟ سوال جی. تو کچھ نہیں بھائی. جو ہندوؤں کے تعلق سے آپ جو بتا رہے تھے بالکل صحیح بتا رہے تھے. تھینک یو. تو یہ بات ان کے لیے سمجھ کے باہر ہے بھائی. ہوں. جی جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ ذرا جتنا رکیے بھی گا، آپ بات کرتے رہیں بات کریں. ہاں، آپ جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو نہیں سمجھ سکتے. آپ تو بہترین سمجھا رہے ہیں. یہ سمجھانے کی اور صلاحیت آپ میں ہے. چلو یار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ کو لگتا ہے صلاحیت ہے تو. ہے بھائی. ورنہ آپ تو میں ہے. جب قوم بگڑ جاتی ہے نا، تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا، اس نے کہا بہتے دریا کو پھیر لانا دشوار، سمندر میں ہاں ہے بھائی. آگ کا لگانا دشوار. دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا دشوار. تو بگڑی ہوئی دشوار ہے، قوم کو بالکل سمجھانا. دشوار ہے. کسی قوم کو بنانا ہوں، بالکل دشوار ہے. ہاں. یہ ہاں نبیوں کا ہی اس لیے. مشن ہے بھائی. اسی لیے ہاں بے شک. ہاں ہمیں چاہیے یہ کہ نبیوں والا یہ کام بڑی ہی ہے محنت بھائی. لگتی ہے ان لوگوں پہ. یہ جو میں جی. کام جو ہے نبیوں والا کام ہے. ہم کو تو کوئی نبی شک مانیں گے نہیں، کوئی ہم نبی مانتے بھی نہیں اپنے آپ کو. یہ کام نبیوں نہیں نہیں والا نہیں. ہے. کام نبیوں والا ہے، دعات کا کام ہے نا جی. ختم نبوت کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا اب یہ ذمہ داری تمہارے حوالے ہے کہ بے مسلمان جو شک ہیں امت کو پہنچائیں گے، دنیا کو پہنچائیں گے. بے شک بے شک. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ہر ہر مسلم کے مسلمان لیے پر نہیں. فرض ہے. ہر مسلمان پہ نہیں. جو جانتے ہیں اللہ ہاں کے رسول کی بات پہنچانا ضروری ہے. جو اپنے ارد گرد ہاں. ہے، جو نان مسلم ہے، جو نہیں جانتے. ہر مسلمان پر فرض ہوگا تو ادھر تباہی مچ جائے گی اگر اس وقت یہ جملہ بولیں گے. کاش یہ ہم 1300 سال پہلے جملہ بولتے تو میں آپ کی بات ہاں مانتا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم. اس چیز پر بات مت کرو جس چیز کا علم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو بھی دعوت دینے کا حق نہیں ہے. وہ غلطی کر سکتا ہے. نمبر ایک، قرآن ہاں میں اللہ کر تعالیٰ سکتے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں. میرٹوکریسی اسلام پیدا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو میدان میں اترنے کا حق ہے کہ جو لوگ یہ صلاحیت رکھتے ہوں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم نے تو بے ویکیوم فیل کیا. اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، ان کی سرپرستی میں ان سے سیکھتے ہیں، ان سے ہی بے سمجھتے شک ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ چار باتیں ہمیں یہاں سمجھ آ جاتی ہیں. مفتی یاسر واجدی صاحب فاضل حضرت ہمارے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مفتی شوائل ندوی صاحب، عبداللہ منہاج صاحب، یہ وہ علمی لوگ ہیں. اور بھی کئی لوگ ہیں علمی، میں اگر کسی کا نام رہ جائے میں معذرت چاہوں گا. تو علمی لوگ ہیں جن کی موجودگی سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں. تو علماء کی موجودگی سرپرستی میں ضرور کام ہو، وہ لوگ بھی کریں میرے جیسے گناہ گار بھی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہمیشہ اپنے علم کو گرو کرتا رہیں. پوچھیں جب سوال نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اس بارے میں پوچھیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا مگر ان کو نا برا لگتا ہے لاجواب ہونا. کئی لوگوں کو بے شک بے شک. وہ یعنی یہی وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں، کئی ڈبیٹرز ہوتے ہیں نا، کئی اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایسا ممکن ہے کہ میرے پاس، میں جواب تو میرے پاس ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. ایک بار ایسا ہوا نا ایک بار ایسا ہوا، میرے پاس ایک مسلمان بھائی آئے اور انہوں نے آ کے نا مجھ سے سوال پوچھا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار واللہ عالم میرے پاس، مجھے نہیں پتا. وہ بڑا چونک گئے، شوق ہوئے. کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان نا آج کل یہ جتنے اسپیکر، یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں فاضل سارے دوست ہیں، ہم لوگ یہ ماشاء سمجھنا شروع، یعنی آڈینس یا مسلمان غلط ہے. جو سمجھدار ہے ان کی بات نہیں کر رہا، مگر ایک بڑی بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ گویا ہر چیز کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. نہیں بھائی، ایسا ممکن نہیں ہے. فوق کل ذی علم علیم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بے ہر شک. سوال کا جواب آپ کے پاس ہو، ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، پڑھتے رہنا چاہیے. جی. صحیح ہے. آپ سے بہت بات کرنے کا بہت دل خوش ہو گیا بھائی آج آپ سے بات الحمد کیا. للہ. الحمد للہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے نا ویسے بھائی بات؟ فرسٹ ٹائم بات ہوئی. الحمد للہ. الحمد آپ کی للہ اسٹریم مجھے بڑی دیکھتا ہوں خوشی میں. ہوئی. ہوں. آپ کی اسٹریم ہر وقت دیکھتا ہوں، نوٹیفیکیشن آتی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کی اسٹریم. آپ کے الحمد للہ. سوالوں کے جواب ہیں، یاد دلائے تھے ایک انسان کی مجھے. وہ کون ہے؟ اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے گا. ذاکر نائک. او ہو. او نہیں نہیں نہیں، وہ بڑی ہستی ہیں بھائی. وہ ذاکر ہاں نائک بہت بہت بڑی بڑی ہستی. ہستی ہے، آج کے زندے ولی ہے وہ. بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ذاکر کوئی نائک شک جو نہیں. ہے وہ لیونگ میریکل آف اسلام ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک. یاد دلا دیا آپ نے. بے بہت شک بڑی. وہ بہت بہترین کام کیے ہندوستان میں. جی جی. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بڑی بڑی اجتماعی کرے ہیں.
خیر اللہ جو ہم سے کام لینا تھا لے لیا. ہوں، باقی کے ہوں، اب آپ لوگ ہیں. ایک ذاکر نائک بند ہو گئے تو ہزاروں نکل گئے ابھی. انشاءاللہ ابھی ہوں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے اویس بھائی، بہت شکریہ. کوئی بات انشاءاللہ نہیں. شکریہ آتے بھائی. رہیے گا، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ شکریہ اویس بھائی. انشاءاللہ. جزاک اللہ آپ آئے، بڑا اچھا لگا. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لے دوستو، میرا آج کا مقصد الحمدللہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. میں چاہ رہا تھا ان مسلم دوستوں سے بات ہو جو بیچارے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یار وہ بھی سٹیج پر آنا چاہتے ہیں. مگر ہمارے کچھ ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ٹیکنیک کیا ہے. جیسے لنک آتا ہے کڑک کر کے آگے سٹیج پہ وہ پیچھے. اچھی بات ہے محبت، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ برے، آپ کی بھی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایسے پھر بےچارے ہمارے کئی مسلمان دوست ہوتے ہیں، وہ کمنٹ جب کرتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار میں تو لائیو لنک دیتا ہوں، یہ بےچارے آتے کیوں نہیں؟ تو پھر میں نے ایک اور کیا ایک چیز، جو نئے مسلم دوست ہیں نا، ان بےچاروں کو ابھی تک اسٹریم یارڈ لنک ان کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سمجھنے میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کئی تو آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ اوپر کیسے جاتے ہیں، کہتے ہیں عامر بھائی نمبر دیں آپ کو لائیو میں کال کرنی ہے. ان کو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کو میں کوئی ٹی وی پہ چینل پہ کوئی ٹی وی کر رہا ہوں اس پہ کال کر دیا، کوئی نمبر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے نئے لوگوں سے بات کرنا بڑا ضروری تھا جن سے میں پہلے بات کبھی نہیں کر سکا. آپ جا سکتے ہیں، یہ جو ہیں آپ سے ایک دو بار بات ہو چکی ہوئی ہے. کیف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب یار جن جن السلام کو پتا ہے نا علیکم پہلے عامر بات ہو بھائی. چکی ہے. وعلیکم السلام. ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، انسان ہوں، مگر آپ لوگ خود انصاف کیجئے گا، جن کی بات ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ آئیے گا. جی اپنا کیف بھائی. جی میں تو پہلی بار آیا ہوں عامر بھائی. ٹھیک ایک ہو بار گیا کیسر بھائی. کیسر بھائی کے چینل پہ بات ہوتی ہے ایک بار بس لاسٹ. یہ نو دوسری پرابلم، بار ہے. نو پرابلم. میرے پاس آپ پہلی بار ہی آئے ہیں نا. یس سر. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، باقی ادھر ادھر تو بات ہوتی رہتی ہے. عامر بھائی کیسے میرا ہیں؟ جی کویشچن تھا جی کہ جی. وہ جو یہ جو سماجی میں جاتے ہیں تو یہ خاموشی میں آواز ڈھونڈتے ہیں کیا؟ یار یہ تو آپ ہندوؤں سے پوچھیں، میں تو باتھ روم میں خاموشی سے بیٹھتا ہوں. جی نہیں جی، ایسے اپنے میں ذکر ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے ٹائم میں، تو خاموشی کا اپنے میں بہت مانا جاتا ہے نا عامر بھائی. ہوں. دیکھیں وہ جو اس کے آپ نے بات کی، تعلق ہاں دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا، خاموش کرنا، فوکس کرنا، کنسنٹریٹ کرنا، وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مگر وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے دماغ اور تخیلات میں فوکسڈ ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ صرف دماغ فوکس، نہ صرف یہ کہ دماغ فوکس کرے، بلکہ آپ کے عمل بھی فوکسڈ ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نا ایک پروگرام کروں گا، میرا ارادہ ہے. یوگا جو میڈیٹیشن ہے نا، جو اس وقت یورپ کے جی اندر جی بہت فورس کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اسکول اور کالجز میں پہنچ چکی ہے ویسٹ میں، یوگا جو ہے، یوگا کو اور یہ ڈفرنٹ یوگا کے جو ڈفرنٹ سٹیپس ہیں، پوری ایک سائنس ہے اس کی، پورا ایک میتھڈ ہے. یہ پیش کی جا رہی ہے ویسٹ کے ہاں کہ یہ میڈیٹیشن کے طور پر پڑھائی جائے، اور اسکولز کے کریکولم کے اندر یہ آ رہا ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ مسلم سکولز، مسلم کنٹریز کے اندر بھی یوگا امپورٹ ہو گیا ہوا ہے. اور آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں کہ پاکستان کے کئی سکول کے اندر، اور بڑے سکول کی بات نہیں کر رہا، یہ جو مونٹیسری سکولز جی ہوتے ہیں، پریپ کے سکول ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، ان کے جی کریکولم میں نے دیکھے، ان کے کریکولم کے اندر یوگا میڈیٹیشن کے سٹیپس سکھائے جا رہے ہیں. جی اور تو یہ بتایا جی جاتا ہے کہ آپ جب یوگا فوکس کرتے ہو، سوری میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں، تو یہ اس کے اوپر میرا ارادہ ہے، میں پورا پروگرام کروں گا اور یوگا کو سائنٹیفکلی، میڈیکلی اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعی یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے جو ایک مت کریٹ کیا گیا ہے، ایک پاپولر نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے ہندوؤں کی طرف سے یا بدھ کی طرف سے کہ بھئی اس کے بڑے سائنٹیفک یا میڈیکل اس کے بینیفٹس ہیں، اس مت کو بریک کیا جائے. میں اس پہ انشاءاللہ پروگرام کروں گا. ٹھیک ہے جی سر. انشاءاللہ. اب میں عامر آپ کو بھائی آج ایک اور سوال قرآن کا تھا بتانے لگا تھا، سوری لاسٹ. سوری 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 میں بھول گیا ہوں. جی قرآن کا جی بتانے لگا بتائیں. تھا آپ کو. ہاں قرآن کا بتانے لگا تھا. قرآن میں کہاں کہا گیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں فوکس کرنے کا کہا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اس میں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے، وَإِذَا جی فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ فوکسڈ کو اور سائلنس ہو کہ اللہ کی عبادت میں لگنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنے نبوت کے کاموں سے، اپنے جو آپ کا مشن ہے ان کاموں سے، دعوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، فن سب،
نصب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑنا. اردو میں بولتے ہیں اس چیز کو نصب کر دو. نصب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زمین میں گاڑنا. تو فنسب کا مطلب ہوتا ہے گڑ جانا. جس چیز کو گاڑتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ستھر ہو جاتی ہے. ستھر، سٹل ہو جاتی ہے. جیسے روٹس ہوتی ہیں درخت کی، وہ گاڑی ہوتی ہیں. پلرز ہوتے ہیں وہ زمین میں گڑے ہوتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں گاڑنا. تو فنسب کا مطلب ہوتا ہے گڑ جاؤ. جب اے نبی، جب آپ نبوت کے مشن سے، اس کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو گاڑ لیں، یعنی ستھر ہو جائیں، سٹیٹک. ٹھیک ہے نا، سکون میں. جی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں، فوکس کر لیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فوکسڈ ہو کے عبادت کرنا اور رک کر توجہ سے، توجہ اللہ. مثال کے طور پہ قرآن میں کہتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَى اللَّهِ تَبْتِيلًا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی طرف تبتل کہتے ہیں ہر ایک چیز سے منہ پھیر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف فوکس کرنا. اس کو کہتے ہیں تبتل. تصوف کے اندر بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے تبتل، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے منہ پھیر کے صرف ایک رخ ہو کے بیٹھنا، ایک رخ، اللہ کی طرف توجہ کرنا. تو تصوف کے اندر بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے تبتل کی اور توجہ کی. توجہ. تصوف میں جو پھر ایکسٹریم چلے گئے، انہوں نے پھر ایک ٹرم استعمال کی فنا کی. فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول. یہ ٹرمز استعمال کی گئی ہیں. میں آپ ٹاپک ابھی تصوف نہیں ہے، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ٹرم ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر فنا فی الشیخ، یعنی اتنا ڈوب جانا، اتنا ستھر ہو جانا، اتنا فوکسڈ اور اتنا خاموش ہو جانا کہ آپ فنا فی اللہ ہو جائیں، فنا فی الشیخ ہو جائیں، فنا فی الرسول ہو جائیں. تو خیر بہرحال یہ ایک پوری ایک ٹیکنیک ہے عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، مگر میں یوگا کے اوپر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو. جی 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 بھائی. جب بھی عامر بھائی آپ یوگا کے اوپر، تو میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا عامر بھائی آپ سے. وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے بارے میں ہے، اس نے بہت ہی زیادہ ڈیپ میں بتایا ہے. میں نام لے سکتا ہوں تو اس کا؟ یار اوپن کوشچن آنسر سیشن رکھا ہوا ہے، اب میں روکوں گا تب بھی میں مجرم ہوں کہ یار میں نے ایک ٹاپک رکھا ہے تو آپ بات کیوں نہیں کر سکتے. فرقہ واریت کی بات نہ ہو تو آپ مجھے اس جی کے علاوہ بتائیں. فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی تو آپ جی ضرور اس نے بتائیں. ایک ویڈیو بنایا تھا ساؤنڈ آف سائلنس کر کے، تو اس میں نے ایک بار ذکر کرا تو مجھے بھی وہ دھن سنائی آنے لگی. ہمیشہ آتی رہتی ہے اچھا وہ ٹھیک ہے. ہمیشہ آتی رہتی. جب بھی دھیان وہ سائڈ جائے گا کہ وہ آواز آتی ہی رہتی ہے، باریک ایک دم ہو کی طرح ہو. یار یہ تو اس دیکھیں جو کے یہ، بارے میں ہاں جی، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت آپ کو، آپ مثال کے طور پر کھڑے ہیں نا، آپ گول گول گھومنا شروع کر دیں. ایک ٹائم آئے گا آپ گول گول گھومتے، جب آپ کو چکر چڑھ جائیں گے آپ رکیں گے نا، کتنی دیر تک آپ گھومتے ہی رہیں گے، آپ کو ٹائم لگے گا ان چکر کو اترنے میں. ٹھیک ہے، یہ ایک انرجی، ظاہری بات ہے ایک فورس ہے نا، اس فورس کے اوپر آپ گھومتے ہیں تو وہ کتنی حد تک وہ فورس ریورس ہونے میں، سلو ڈاؤن ہونے میں ٹائم لیتی ہے. اسی طریقے سے یہ چیزیں ہیں، آپ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں آپ کو چیز لگنے لگتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو ڈر ہے، فیئر کمپلیکس ہے، یہ بیسیکلی فیل کرنے سے انٹینسیفائی ہوتا ہے. جتنا آپ ڈر کو، جتنا آپ خوف کو فیل کریں گے اتنا زیادہ یہ فیل انٹینسیفائی ہوگا. جس طرح ایک تھیوری دی گئی تھی میٹرکس کی کہ دنیا ارد گرد آپ کے تبھی ایگزسٹ کرتی ہے جب آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں یا اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جب تک آپ اس سے انٹریکٹ نہیں کرتے یا آبزرو نہیں کرتے، اٹس لائک یو آر ناٹ دیئر، آپ ایگزسٹ نہیں کرتے. کوانٹم لیول کے اوپر بھی یہ باتیں چلتی ہیں. تو مگر میں جی واپس آ جاتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ جو آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے، یہ فیل ہونے کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے کہ وہ ہے. ادروائز جی اگر وہ جب ایگزسٹ نہیں دھیان کرتی تو جاتا کوئی. ہے، ہوں. جب دھیان جاتا ہے جب ہی سنائی آتی ہے، باقی دھیان ادھر ادھر ہاتھوں نہیں آتی. آپ کو یاد ہے ایک آپ کے ساتھ وہ سین ہو رہا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اکشے کمار کی ایک مووی ہے، وہ سٹنٹ ایکشن ہوتا ہے. اس میں اس کا آپریشن ہوتا ہے، پیٹ کا انجری ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر اس کی آپریشن کرتا ہے، اس کی گھڑی بیچ میں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس گھڑی کے جی اندر نا ہر گھنٹے بعد الارم بجتا ہے، اوم منگلم منگلم، اوم منگلم منگلم. یہ جو ان کے وواہ کا منتر ہوتا ہے. وہ نہا رہا ہوتا ہے، اس کو آواز آتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، اس کو آواز آتی ہے. لوگ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے شادی کا کو بھوت چڑھ گیا، تجھے ہی آوازیں آ رہی ہیں. بعد میں جا کے ایکس رے کرواتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس کے پیٹ میں گھڑی رہ گئی ہوئی ہے. تو آپ ذرا چیک کروا لیں، ایکس رے کروائیں. ٹھیک ہے.
मैं आमिर भाई, पर आप एक बार उस पर रिएक्शन जरूर देना। वो वीडियो का नाम है साउंड ऑफ साइलेंस करके, एक ठीक, बार ठीक हो तुम गया, देख लें। वो ठीक हो गया, ठीक है। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। थैंक यू कैफ भाई, बहुत शुक्रिया। स्टेज छोड़ते जाएं, जो भाई बात कर जाएं हम, ताकि दूसरे लोगों को ले लें। ठीक है। डीप थिंकर, आप मुसलमान भाई हैं? आईडी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम भाई हैं ना आप भाई? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है जिसने मुझे ईमान से नवाजा। माशाल्लाह। थोड़ा ये थिंकर का ई कर लें, वरना एथियस्ट कहेंगे यार हमारा नाम खराब कर रहा है। ठीक है। ठीक हो। तो असल में अच्छा। बात है ये है आमिर भाई, आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर, और हम्म, अल्लाह ताला आपके ईमान, इस्तिकामत और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह आपको सुना जज़ाकल्लाह। मैंने, अभी जल्दी में ही आपको सुना। असल में मैं यूट्यूब पर इधर उधर ढूंढ रहा था कुछ बातें, कुछ बहसें, उसमें एक जरिए से आप तक पहुंच गया मैं। अल्लाहु तो अकबर। जी क्या हाँ, बात। कहना तो आपसे कहना ये था कि जब इस तरीके की पैरेलल सर्चेस आ जाती हैं तो कुछ दूसरी भी सर्च आ जाती है। तो मैं एक इथियस्ट के लाइव स्ट्रीम में चला गया था, अभी कल ही की बात है। कुछ हम्म गालिब कमाल ऐसे कुछ नाम है। हम्म हम्म तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आप जो एक चीज फैला रहे हो दुनिया में, खुदा बेजारी निजाम वगैरह जो भी है, तो हम्म आप अपनी बात चलाए, मगर आप दूसरे मजाहब को बुरा ना कहे, खास तौर से इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आप क्यों टारगेट बना रहे हैं? आप अपनी बात रखें लोगों के पास। जिसको हम्म। मानना है खुदा को मानेगा, जिसको नहीं मानना है मानेगा। तो वो तो बातें बहुत सारी अजीब सी हुई। मगर आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनसे ये जानना चाह रहा ओ था ओ कि ओ मैंने। सॉरी, ओ सॉरी। एक मिनट जरा रुकें। ओ ओ ओके। ठीक है, सॉरी, आप बात रखें, बात रख लें। हाँ जी। जी जी रखें। तो आप जैसे इल्म वालों से मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने उनसे कहा कि साइंस का तो मौजू नहीं है आखिरत और अल्लाह को पहचानना। और दूसरी बात ये कि वो जो कुरान के मामलात में एतराज करते हैं, हर किसी के सामने जो भी मोमिन बंदा जाता है वो 24 नंबर आयत सूरह निसा की रख देते हैं कि इस्लाम ने गुलामी को जारी रखा, लौंडियों को जारी रखा। और वो हम्म बहुत, आपने भी उसके शायद जवाबात दिए होंगे, वैसे ज्यादा डिटेल नहीं सुन सका मैं। और जो मेरे जिंदगी में जिन गैर मुस्लिम भाइयों से मेरे ताल्लुकात हुए, जो इल्मी हम्म तौर पे जो बातें करते हैं, उन्होंने कुरान पर ये भी एक एतराज किया था। इसका भी आप से जवाब चाहूंगा मैं इंशाल्लाह, कि आपकी कुरान तो पूरी दुनिया के लिए है, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए जब कोई पैगाम आता है तो जरूरी है कि उसमें तमाम का जिक्र मौजूद हो, उसकी हम्म। जबान भी ऐसी हो जो सब समझ सके। तो मैंने, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, आप जैसा इल्म वाला नहीं हूँ, मोटे तौर पे मैंने कुछ कुरानों की तर्जुमे तफसीर वगैरह पढ़ी है। तो मैंने उनसे कहा, वो कहने लगे कि इसमें जैनों का जिक्र क्यों नहीं है, इसमें बौद्ध का जिक्र क्यों नहीं है, इसमें हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं। आपका कुरान सिर्फ एक अच्छा, स्पेशल खित्ते एक की। मिनट, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। मैं पहले मैं चाह रहा था शायद बन, यार सैम भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सैम भाई के लिए जगह बनाने दे प्लीज, थोड़ा मुसलमान रुक जाएं प्लीज। ठीक है। जी ठीक है, आप ले लेना, अच्छा। ज्यादा नेट नहीं है मेरे पास, मैं दोबारा हाँ से कोशिश करूंगा फिर। जी जी, आप। आपकी बात पहुंच गई है। एक मिनट यार। ठीक है, आप अपनी हाँ बात रख ली है भाई। ठीक है, और भी थी एक दो बात, मगर मैं दोबारा से नेट को लेता हूँ पैकेज को, और फिर आपसे ना जुड़ने ना, की कोशिश। आप कब तक रहेंगे, वैसे कितनी देर है आपकी? मैं अभी अभी तो हूँ मैं, इंशाल्लाह सैम भाई भी आ जाएंगे तो मैं फिर जो है ना थोड़ा जी और जी। बैठूंगा। अहलन और वसहलन जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आवाज हक स्टाइल में आपका स्वागत है। जज़ाकल्लाहु खैरन, स्वैग से जज़ाकल्लाहु खैरन स्वागत, आमिर भाई। स्वैग से स्वागत। क्या बात। बहुत ठीक हो बहुत गया जी। शुक्रिया मेरे भाई। मैं जनाब बाहर ही जनाब। था आमिर भाई, कुछ फंक्शन में था, बस अभी अच्छा आया। अच्छा। माशाल्लाह देखा तो माशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम चल रही है, थोड़ी स्ट्रीम देखा था मैं आपकी जाने से पहले। जी 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर फिर आ गया मैं। ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी मौजूदगी चार चांद लगा देती है, सुकून दे देती है। ये देखे ना जरा, ये जरा हम भी तो दिखाएं ना फिर, ये देखें। हाय हाय हाय। वालेकुम अस्सलाम। हाँ लव यू जी। मेरे भाई, ये जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह, ये सबका सलाम मैं आपको, इनकी मोहब्बत आपको पहुंचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये भी रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में हिस्सा आ जाए कि माशाल्लाह हमारे भाइयों की मोहब्बत है। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जज़ाकल्लाहु माशाल्लाह ये। खैरन। मेरे जितने भी भाई कमेंट सेशन में हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लव यू ऑल, जज़ाकल्लाहु जी, खैरन। ये देखें जी माशाल्लाह, शेर आ रहा है हमारा, शेर शेर बब्बर, सैम स्टालिन भाई, शेर हिंद, शेर हिंद माशाल्लाह।
اللہ سلامت رکھے. امین. لے جی آزاد کشمیر سے سیم بھائی آپ کے لیے